अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल फातिर का आगाज है, मक्किया है। 45 आयात हैं, 5 रुकू हैं। पहले दुआ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन वसीला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अला आलिहि वस्हबिहि अजमईन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ الحمد تمام تعریف للہ اللہ ہی کے لیے ہے، فاطر ہے، فاطر پیدا کرنے والا ہے، السماوات والارض آسمانوں کا اور زمین کا، جاعل الملائکہ جاعلی بنا ہے، جعل بنانا، تو the one who makes is called جاعل، بنانے والا ہے، جاعل بنانے والا ہے، کس کو؟ فرشتوں کو، الملائکہ فرشتوں کو، کس حیت میں؟ کہ وہ پیغام رساں ہیں، یعنی کہ پیغامبر ہیں، یعنی کہ پیغام لاتے لے جاتے ہیں، ارسال کرتے ہیں، لے کر آتے ہیں۔ تو ان کا اب یہاں ہیئت بتائی جا رہی ہے، اولی اجنحتن، اولی اور اولا یعنی والا والی کا مطلب ہوتا ہے اس کا، تو پروں والے ہیں، اجنحتن پروں والے ہیں، مثنا تثنیہ سے بنائے، عربی میں جیسے کہتے ہیں نا واحد تثنیہ اور جمع، تو واحد تو ایک ہو گیا، تثنیہ دو ہو گئے، اور جمع دو سے زیادہ، تو مثنا مطلب یعنی دو، تو دو دو پر والے ہیں، وہ جو پیغام جو فرشتے ہیں وہ دو دو پر والے ہیں، وہ ثلاثہ اور تین، وہ رباع اور چار پروں والے بھی ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، یزید یا وہ زید زیادہ، یعنی بڑھاتا ہے، اضافہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی کہ یزید وہ اضافہ کرتا ہے، فی الخلق کس چیز کے اندر؟ اپنی تخلیق میں، ما جو یشاء وہ چاہتا ہے، بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر وہ قدرت رکھنے والا ہے، پوری طرح سے قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 1 ہم نے پڑھی سورہ فاتر میں۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کی جو انعامات ہیں، اور اس کے جو اس کی قدرتیں ہیں آسمان اور زمین کے اندر، اس کا بیان ہے۔ یعنی شروع کی آیت میں یہاں یہی بتایا گیا کہ تمام تعریف جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے، جو آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ آسمان کا کیا ہے کہ بلا کسی ستون کے وہ کھڑا ہوا ہے، اور اس کا کوئی ہمیں کونا نظر نہیں آتا کہ یہاں اس کا اینڈ ہے یا یہاں اس کا اسٹارٹ ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اینڈ اور اسٹارٹ تو ہوتا ہے، مگر اس کا آسمان کا کچھ نظر نہیں آتا، اور آپ کہیں پر بھی چلے جائیں آسمانی آسمان ہے۔ تو یہ اس کے عجائبات میں سے، اور بغیر اس نے آگے پھر بتایا جا رہا ہے کہ وہ فاطر ہے۔ فاطر کا مطلب بغیر کسی ماڈل کے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ کہ جاعل الملائکہ، اور پھر وہ اس نے فرشتوں کو بنایا ہے، فرشتوں کو یعنی قاصد بنانے والا ہے۔ قاصد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو پیغام لاتا لے جاتا ہے۔ اور ان کا حیت کیا ہے کہ وہ ان کے کسی کے دو دو پر ہیں، کسی کے تین تین، کسی کے چار چار پر ہیں، اور وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ بے شک ہر چیز کے پر وہ قدرت رکھنے والا ہے، اللہ رب العزت ہر چیز کے پر وہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ ما یفتح، ما جو کچھ، یفتح اللہ جو چیز اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ اچھا، یفتحی جو ہے یہ فتح کا مطلب کھولنا، فتح کا مطلب کھولنا، اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، للناسی لوگوں کے لیے، من رحمت کس میں سے؟ اپنی رحمت میں سے، فلا ممسکا، پس لا نہیں، ممسک کا مطلب بند کرنا، تو نہیں کوئی بند کرنے والا اسے، لہا اسے، کس چیز کو؟ یعنی جس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے
जो भी चीज़ अल्लाह ताला ने खोल दी। वमा, और जिसे युमसिक वो बंद कर देता है, फला मुरसिला लहू, फला बस नहीं, मुरसिला के भेजने वाला, तो कोई नहीं है उसे कोई कोई भेजने वाला, लहू उसके लिए, मिन बाद ही उसके बाद, वह हुवल अजीजुल हकीम, और वही है जो अल अजीज है, अल अजीज जो सब पर गालिब है, अल हकीम जो कमाल हिकमत वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया यहाँ पर आयत नंबर 2 में कि वो, यानी अल्लाह ताला जो अपनी रहमत का दरवाज़ा खोल दे तो कोई इसको बंद करने वाला नहीं, और जो बंद कर दे तो उसके बाद कोई उसको खोलने वाला नहीं है, और वो गालिब है, हिकमत वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गालिब है और हिकमत वाला है, जिसको भी चाहे वो नवाज दे, जिसको जिसे चाहे वो ले ले। तो इसका मतलब ये भी है कि अल्लाह ताला जो रहमत, यानी बारिश, रिस्क और सलामती बंदों के लिए भेजे, तो इसकी रहमत का कोई रोकने वाला नहीं, और जिस रहमत को वो बंद कर दे, सो उसके बंद करने के बाद कोई इस रहमत को जारी करने वाला नहीं है, और वो बंद करने पर भी गालिब है, और जो छोड़ी है उसमें भी हिकमत वाला है वो। आयत नंबर 3 में देखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि या अय्युहन्नासु उज़कुरू, या अय्युहन्नासु ए लोगो, उज़कुरू। हमज़तुल वसल, ये अक्सर क्वेश्चन होता है कि हमज़तुल वसल के बाद आपने देखा जाल के ऊपर जो जज़म है, और उसके बाद काफ तीसरा लेटर है उस पर पेश, तो अगर पेश होगा तो हम हमज़तुल वसल के ऊपर पेश लगाकर पढ़ लेंगे, दम्मा लगाकर पढ़ लेंगे, जैसे कि उज़्कुरू, अगर हमें इंडिपेंडेंट अलग से एक अकेला पढ़ना है तो तब, अदरवाइज फिर हम उसको ऐसे पढ़ेंगे, या अय्युहन्नासु या अय्युहन्नासु ज़कुरू। तो यहाँ क्या पढ़ा मैंने, कहा कि ए या अय्युहन्नासु, ए लोगो, उज़्कुरू याद करो, नेमतल्लाहि अल्लाह की नेमतों को याद करो, अलैकुम जो तुम्हारे ऊपर है, हल हल क्या, मिन खालिकिन कि क्या कोई खालिक है, गैरुल्लाहि, गैर सिवाय अल्लाह, अल्लाह ताला के, क्या कोई खालिक है अल्लाह ताला के अलावा, यर्ज़ुकुकुम वो रिस्क देता है तुम्हें, मिनस समाई वल अर्दी आसमानों से और जमीन से, ला इलाहा नहीं कोई माबूद इल्ला मगर हुआ वही, फअन्ना तो कहाँ से तो फकून तुम बहकाए जाते हो, तो फकून का रूट वर्ड जो है वो है इफ्क, इफ्क से बना है, इफ्क का मतलब झूठा घड़ लेना, इफ्क हमने पढ़ा था पहले भी, फअन्ना, फअन्ना तो कहाँ से, क्या मतलब हुआ इसका। आयत में मक्का वाले जो थे, अल्लाह ताला के एहसानात, यानी अल्लाह ताला ने क्या उनके ऊपर सबसे बड़ा एहसान तो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनमें भेजा, एक पैगंबर को उनके पास हैं, वो कितनी बड़ी बात है ये कि एक पैगंबर को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी आखिर आखिर ज़मा है, उनको मक्कन्स के पास भेजा, मगर मक्के वालों के एहसानात, यानी बारिश हो, रोजी हो, उनको क्या क्या नहीं दिया, यानी उनको बताया जा रहा है कि तुम इन तमाम चीज़ों को तुम याद करो, कि देखो तुम्हें अमन दिया, अमन को याद करो। सो क्या अल्लाह ताला के अलावा कोई और माबूद है जो आसमान से बारिश बरसाता हो और ज़मीन से सब्जियां उगाता हो, इसके अलावा जो तुम्हें रिस्क देता है, और कोई माबूद नहीं, फिर क्यों तुम झुटला रहे हो, इसके अलावा और माबूद है कोई माबूद जो तुम्हें रोजी देता है, तुम्हें तुम्हारा प्रोटेक्शन करता है, तुम्हें खाने को देता है, तुम्हें गर्मी से बचाता है, सर्दी से बचाता है, तुम्हें इतनी इज्जत दी, तुम्हें ये सब कुछ देने वाला कौन है, कौन तुमको ये रिस्क देता है। रिस्क का मतलब यही नहीं होता कि खाना हम खाते हैं, रिस्क में आपका आपका अमन है, आपका सुकून है, आपका औलाद है, आपकी खेती बाड़ी है, आपकी बिजनेसेस हैं, आपकी जायदाद है, बहुत सारी चीज़ें आपके पास। यानी कितने लोग हैं जिनके पास सब कुछ मयस्सर है मगर सुकून नहीं है, तो आपको सुकून दिया, आपको पीस दिया, उनको वहां उनकी बात हो रही है कि ए लोगों तुम याद करो इन तमाम नेमतों को जो अल्लाह ताला ने तुमको दी है, कि क्या कोई अल्लाह ताला के अलावा है कोई जो ये सब चीजें तुमको दी हो। तो ये हो गया। आयत नंबर 4 में चलेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि व इन, और अगर युकज़्ज़िबू का,
اب یہ اس میں دیکھیے ورڈ میں کتنی ساری چیزیں آ گئی، یا وہ، اور کاف زال اور با، کذب جھٹلانا، کا آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ یکذبو کا، اور اگر وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو، فقط، البتہ تحقیق، البتہ تحقیق، کذبت مجہول ہے کہ جھٹلائے گئے ہیں، رسولن، رسولن از دا پلورل آف رسول، رسول جو ہیں وہ جھٹلائے گئے ہیں، من قبل کا، آپ سے پہلے، وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ترجعو، رجوع، رام، راہ، جیم اور عین، اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ لوٹانا، رجوع کرنا بھی کہتے ہیں نا کہ رجوع کیجئے، تو ترجعو، لوٹائے جاتے ہیں، ترجعو، کیا چیزیں لوٹائی جاتی ہیں؟ الامور، امور، امر کا پلورل، تمام کام، تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ لوٹائی جاتی ہیں۔ مطلب بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، تو آپ کی قوم سے پہلے بھی دوسری قوموں نے جھٹلایا تھا، کتنے ہی پچھلی قوموں کو دیکھ لیجئے، کس کس نے، ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی پیغمبر آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات بتائے، تو لوگوں نے جھٹلایا ہی ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کو ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان مت ہوئیے، اے حبیب آپ نہ پریشان ہوئیے، اس لیے کہ دیکھیے کہ آپ رسول ہیں، اور بے شک آپ رسول ہیں، لیکن یہ جو لوگ جو جھٹلا رہے ہیں، تو اس سے پہلے آپ سے پہلے اوروں کو، اور رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا تھا۔ اور یہ تمام امور جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو آج یہ جھٹلا رہے ہیں، تو لیکن یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا بے شک وعد اللہ، وعدہ اللہ تعالیٰ کا، حق سچ ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس لا نہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ، حق ہے، سچ ہے، برحق ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، فلا پس نہیں، نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق بڑا دھوکے باز، ان الشیطان، یقیناً شیطان، لکم تمہارے لیے، عدوً دشمن ہے، فتخذوہ تو بنا لو اسے، عدوً دشمن بنا لو، انما یقیناً یدعو وہ بلاتا ہے، حزبہ اپنے گروہ کو، لیکونوا تاکہ وہ ہو جائیں، من اصحاب السعیر بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں۔ تو لوگوں کو یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تو تم دنیا کی زندگی، یعنی وعدہ کیا ہے، کہ وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں جو، جب احکامات تمہارے پاس آئیں، جب تمہارے پاس پیغمبر آئیں، اور وہ تمہارے پاس جو احکامات لے کر آئیں، اور تم ان کی پیروی کرو، رسول کی پیروی کرو، اور برے کاموں سے بچو، اور نیک کاموں کی طرف لپکو، اور جنت کے طلبگار رہو، اللہ تعالیٰ کی ایم، کی دوستی کی طرف طلبگار رہو، اور ایک طرح سے اطاعت رسول کرو، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، تو کیا ہوگا کہ یہ وعدہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا، کہ جو نیکوں کو اور صالحین کو جنت دی جائے گی، اور بروں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، تو یہ وعدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے یہ وعدہ جو ہے یہ حق ہے، سچا ہے، تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی دنیا کی زندگی میں کیا چیز ہے کہ عیش اور آرام ہے، اور بڑی جگمگاتی ہوئی، اور بڑی دلکش، اور مطلب دل کو لبھاتی ہوئی ایسی دنیا ہے، دنیا میں ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کو سکون ہے، آپ کو آرام ہے، اور آپ کو یعنی کہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں، تو انسان جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ جھک جاتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو، بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو دنیا، اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم دنیا کی زندگی جو ہے تمہیں دھوکے میں ڈال دے،
اور نہ شیطان فریب دینے، جو شیطان جو ہے وہ فریب دینے والا ہے، وہ تمہیں فریب دے تو تم اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ تمہیں کہیں وہ فریب نہ دے دے تمہیں دھوکا، وہ بڑا دھوکا باز ہے، شیطان جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے تم دشمن ہی سمجھو، اور اس نے کہاں کہاں اس نے دشمنی نہیں کی ہے، اور وہ جو اس کے جو پیرو ہیں، یعنی اس کے جو فالوورز ہیں شیطان کے، تو وہ اپنے اپنے فالوورز کو کا گروہ کو بلاتا ہے، کچھ اس میں اس کے جو شیطان جو ہے وہ انسانوں کی شکل میں بھی ہیں، جنات کی شکل میں بھی ہیں، اور کچھ اس کے اپنے بھی شیطان ہیں، اور وہ گروہوں کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ میں انہیں ڈال دے، اور جنہوں نے بھی کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ یعنی کہ ہم نے یہ پڑھ لیا تھا الذین کفروا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جب جنت کا ذکر آتا ہے تو دوزخ کا بھی آتا ہے، تو یہاں پر من اصحاب الصغیر کی بات ہو گئی کہ صغیر جو ہے وہ ایک آم، آم، دوزخ کا ایک لیول ہے، تو وہاں پر ان کو ڈالا جائے گا، اور الذین، جن لوگوں نے کفر، جنہوں نے کہ کفر کیا، لہم ان کے لیے عذاب شدید، عذاب ہے شدید، سخت عذاب ہے، والذین، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کہ والذین، جو آمنو، جو ایمان لائے، وہ عمل الصالحات، اور انہوں نے نیک اور صالح اعمال کیے، لہم ان کے لیے کون سے نیک اعمال ہوتے ہیں، کون سے صالح اعمال ہوتے ہیں، صالح اعمال میں آپ کے جو فرائض ہیں وہ تو آپ کریں گے ہی کریں گے، کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اگر زکوٰۃ کے آم، آپ کے اوپر اگر لاگو ہو گئی ہے تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے تو آپ نے حج کرنا ہے تو حج کا ہے، اور یہ تو موٹے موٹے کام ہیں، یہ تو فرائض میں شامل ہوتے ہیں، اگر نہیں کیے جائیں گے تو اس کی جواب طلبی کی جائے گی، مگر جو صالح اعمال ہیں وہ غریبوں کا خیال رکھنا، اور آم، ذکر اذکار کرنا، اور سچ بات کرنا، اور وٹنس جو ہو اس کا، اگر آپ نے وٹنس دی ہے تو آپ نے، یعنی کوئی بات آپ کے سامنے ہوئی اور آپ کو بلایا جا رہا ہے وٹنس کے لیے تو وٹنس دینا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے ایمان مجمل میں، ایمان مفصل میں دیکھتے ہیں، اور بھی بہت سارے صالح اعمال ہیں، ان کا خیال رکھا جائے، وہ سب مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اخلاق، اخلاق جو ہے وہ بہترین چیز ہے، ایک اچھا اخلاق کا ہونا بہت بڑی بات ہے، اور اس میں بہت ساری احادیث بھی موجود ہیں کہ جو نیک اور جو اچھے اخلاق والا ہوگا وہ جنتی ہے، تو ہم بتا رہے تھے بات کہ ہاں، تو اور جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اور صالح اعمال کیے تو ان کے لیے جو ہے مغفرت ہے، اب جس کو مغفرت مل گئی بھائی، مغفرت کیا ہے، جس کو کہ بخش دیا گیا، وہ کتنی بڑی اس کے لیے بات ہے، کس قدر اس کے لیے خوشی کی بات ہے کہ جس نے برے کام کیے ہوں دنیا کے اندر، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ وہاں پہ اس کی مغفرت کر دے، اگر فرض کرو کسی کو کہہ دے، جب لائن میں جب سب جا رہے ہوں اور جب اس کی باری آئے اور اس سے کہا جائے اچھا بھئی آپ ذرا سائڈ میں ہو جائیں، اور اس کا مطلب یہ کہ ابھی آپ سے باس پرس کی جائے گی، تو اس کے لیے تو کتنا زبردست ایک ایسا لمحہ ثانیہ ہوگا کہ بہت ہی مشکل سے گزرے گا، اور پتہ نہیں اس کو کیا جواب پڑے، اور کیا اس سے کوشچن کیا جائے، اور اس کو کوشچن میں پاس ہو بھی کہ نہ ہو، لیکن جب کسی سے کہہ دیا جائے کہ بھئی آپ نکل جائیں، آپ ٹھیک ہے، آپ چلیں آگے چلیں، دوسرا شخص آئے بھئی، تو اس کی مغفرت ہے، اور اس کو اور اجر کبیر، اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، کتنی بڑی بات ہے یہ، تو ہم اگر آج دنیا میں کسی کو معاف کریں گے، عفو اور درگزر کریں گے، تو کل کو ہمارے لیے بھی ایک راہ ہموار ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دیں، ہم کون سے ہم کون سے ایسے صالحین ہیں جو ہم سے کبھی کوئی گناہ ہی نہ ہوا، ایسا تو نہیں ہے۔ آگے چلیں گے، افمن، یہ کوشچن ہے، افمن کی کیا، الف زبر کیا، فا پس من، تو کیا جو شخص جو ہے وہ کیا ہے، زینا، یہ یہاں پر مجہول واپس کیونکہ پیش سے شروع ہوا، سیکنڈ لیٹر پہ کسر آ گیا، زینا مزین سے بنا ہے، مزین خوبصورت، تو زینا خوشنما بنا دیا گیا ہو، لہو اس کے لیے، سو کہتے ہیں برائی کو، عمل ہی اس کا عمل، اگر یعنی کوئی شخص جو کام کر رہا ہے، جو بھی وہ کام کر رہا ہے، مگر اس کو وہ برا سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے بھئی یہ تو آج کل کی یہ تو چیزیں ان ہے، ایک ورڈ ہے ان ہے بھئی، یہ تو یہ کرنا بھی ان ہے، یہ کپڑے پہننا بھی ان ہے،
اس طرح سے بات کرنا بھی ان ہے، اس طرح سے جو بھی برائی کو، برائی جو ہے اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ اس کو ایسا لگتا ہے یہ تو بالکل اچھی باتیں ہیں، اور اگر اسے بتایا جائے کہ بھئی ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، تو وہ ان کو بولیں گے کہ یہ بہت ہی آرتھوڈاکس اور پرانے قسم کے خیالات رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افامن، تو کیا جو شخص یہ نہ خوشنما بنا دیا گیا ہو لہو اس کے لیے سوء عمل ہی، اس کا جو برا عمل ہے اس کو بڑا وہ خوشنما بنا دیا گیا ہو، اس کو محسوس ہی نہ ہوتا ہو، اس کو بڑا اچھا لگتا ہو، تو پھر کیا ہے فرا آہو حسنا، بس اس کو وہ کیا کر رہا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے، اس چیز کو، یعنی اس چیز کو وہ دیکھتا ہے، حسنا یعنی بڑا اچھا سمجھتا ہے، اس کو وہ نیک سمجھتا ہے، اس کو وہ اچھا سمجھتا ہے، اس کو وہ محسوس نہیں ہوتا کہ اس نے کیا چیز اس کو یعنی اس میں کیا برائی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ پس بے شک اللہ تعالیٰ یدل گمراہ کرتا ہے من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، وَیَہْدِی من یشاء وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، فلا پس فلا پس نہ تذہب نہ جاتی رہے، چنانچہ نہ جاتی رہے نفسو کا آپ کی جان علیہم ان پر حسرات افسوس کر کے، افسوس سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم بما یصنعون خوب جاننے والا ہے، بما جو کچھ بھی یصنعون سواد نون عین صنعت سانے جو وہ کرتے ہیں، جو وہ بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سو ایسا شخص جس کو اس کا عمل بد، برا کام کر رہا ہے مگر اچھا کر کے اسے دکھلایا گیا ہو، پھر وہ اس کو اچھا سمجھنے لگے، جیسا کہ ابو جہل جو تھا تو کہیں یہ ایسے شخص کی برابری کر سکتا ہے، یعنی ابو جہل جیسے لوگ جو ہے ایسے شخص کی برابری کر سکتے ہیں جس کو ہم نے ایمان اور اطاعت کے ساتھ سرفرازی عطا فرمائی، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق، اور ان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جو گمراہی کا اہل ہوتا ہے اسے اپنے دین سے گمراہ کر دیتے ہیں، یعنی جو گمراہ کا اہل ہوتا ہے اس میں وہ عوامل پائے جاتے ہیں۔ ایک تو چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ اس میں اکڑ ہوتی ہے، اس میں اس میں ہمبلنس نہیں ہوتی، مزاج میں بڑی بڑے تندخو ہوتے ہیں، اور ان میں اسٹبرنس ہوتی ہے، وہ بڑے یعنی کہ بڑے ضدی ہوتے ہیں، وہ مانتے ہوئے جانتے ہوئے بھی ان کو وہ نہیں ہٹتے، اپنے اس سے معافی نہیں مانتے۔ تو یہ عوامل ہیں جو ایک ایسے گمراہ کن انسان میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی کہ جو گمراہی کا اہل ہوتا ہے اسی کو وہ اپنے دین سے گمراہ کرتے ہیں، یعنی ابو جہل وغیرہ، اور جو ہدایت کا مستحق ہوتا ہے اسے ہدایت کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق۔ لہٰذا اگر یہ ایمان نہ لائیں تو ان کی تباہی اور بربادی پر حسرت کر کے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہیں جان نہ جاتی رہے، یعنی یہ اپنی کفریہ حالت میں جو وہاں ایک تو تھا دار الندوہ، یہ خانہ کعبہ آج جہاں پر ہے تو اس کے لیفٹ سائڈ کے اوپر ایک چھوٹا سا ایک کمرہ سمجھ لیں یا ایک سینٹر سمجھ لیں، تو اس میں یہ جو مشرکین مکہ اس میں اپنی میٹنگز کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، اور جو سیدھے ہاتھ پہ جو صفا اور مروہ کے درمیان وہاں جو ایک ارقم نام کا ایک
صحابی تھے ان کا جو گھر تھا تو دارل ارقم، یہ وہ تو دو گھر تھے یہ تو وہاں پر اس گھر میں جب شروع میں جب وحی آ رہی تھی تو تمام جتنے بھی مٹھی بھر مسلمان تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر ان کو لے کے انہیں یعنی اسلام کی دعوت دیتے تھے اور اسلام کے اوپر چلتے تھے، نماز پڑھتے تھے، وہی جو آیا کرتی تھی تو وہ اس کو بتاتے تھے، اسے سکھاتے تھے، ایون کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان نہیں لائے تھے اور جس دن وہ لا رہے تھے تو اسی طرف وہ پوچھا تھا کہ بھئی کہاں ہیں، کہاں ملیں گے، تو بتایا گیا کہ وہ ارقم میں ہوں گے، دارالارقم میں ہوں گے۔ تو پھر جب یہ وہاں جا رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا تھا اور ابھی حضرت حمزہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو جب حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہو سکتا ہے امام حضرت حمزہ ایمان لے آئے ہوں، مجھے اس کے بارے میں نہیں اچھی طرح پتا۔ تو ام، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا، کہا یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک تلوار بھی ہے، تو کہا گیا کہ ہاں ان کو آنے دو، اور اگر یہ ایمان کے ساتھ آتے ہیں تو صحیح ہے، اگر ادروائز پھر اسی تلوار سے ان کا کام تمام کر دیں گے۔ تو یہ وہاں پر آتے ہیں حضرت عمر فاروق، تو یہ کس گھر میں آ کے ایمان لے کر آتے ہیں اور یہ اسلام لے کر آتے ہیں یا بیعت کرتے ہیں؟ یہی دارالارقم۔ تو اس وقت تک ہے نا کھلم کھلا نہ پریچنگ کر رہے تھے، نہ اس وقت نہ نماز پڑھی جا رہی تھی، تو یہ بہت اوائل کا زمانہ تھا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دو گھر ہوا کرتے تھے، ایک تو دارالارقم جو کہ صفا اور مروہ کے درمیان میں، جہاں پر یہ شروع میں وہی کی بات ہوتی تھی یا اسلام کی بات ہوتی تھی، اور جو دوسرا جو تھا وہ دوسری طرف خانہ کعبہ کے لیفٹ سائڈ کے اوپر، جہاں پر ایک گھر تھا، گھر نہیں تھا، ایک سینٹر سا بنا تھا، جہاں پر کہ مشرکین مکہ سب لوگ کافر وغیرہ سب کفار مکہ بیٹھ کر، اور وہاں پر اس کا نام تھا دار الندوہ۔ کیا نام تھا؟ دار الندوہ۔ اور وہ دوسرا جو گھر تھا اچھا والا، وہاں دار الارقم۔ تو دار الندوہ میں بیٹھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی یا کوئی اسلام کو نقصان پہنچانے کی وہ لوگ اس میں تدابیر کیا کرتے تھے، مشورے کر رہے ہوتے تھے۔ یعنی یہ وہی گھر ہے، دار الندوہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ وہی گھر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے پہلے کی بات ہے، کہ یاد ہے کہ جب بتایا گیا تھا کہ ایک سب لوگ اس گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں یہ سارے قبیلے کے لوگ بیٹھ کر بات کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طریقے سے یہاں سے ان کو کیا کیا جائے، مشورہ کرتے ہیں کہ انہیں یہ آخری زمانہ تھا کہ انہیں کیا کیا جائے، کس طرح سے کہ انہیں سولی دی جائے، کہ انہیں قتل کیا جائے، نعوذ باللہ، کہ انہیں باہر نکالا جائے، یا انہیں یعنی تو ساری تدابیر تو یاد ہے کہ وہ ایک قبیح شکل کا ایک شخص آیا تھا، بوڑھا شخص آیا تھا، اور وہی شیطان تھا، وہی ابلیس تھا، وہی تھا شیطان۔ تو اور ان لوگوں نے اس شخص کو اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ تو وہ والا واقعہ سبھی کو یاد ہوگا کہ اس نے آ کے کہا کہ اچھا بھائی تم بتاؤ کس طرح سے ختم کرو گے، تو سب نے بتایا۔ پھر اس کے بعد کسی نے جب یہ کہا کہ نہیں، یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے ہیں کہ جتنے بھی قبیلے ہیں یہ، تو ان سب میں سے ایک ایک شخص جو ہے وہ اس قبیلے کا ریپریزنٹیٹیو ہو جائے گا، اور وہ سب وہاں بیٹھ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کے گھر کے اوپر جا کے ایسے بیٹھ جائیں گے، اور اس طریقے سے جا کے ان کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ختم کر دیں گے۔ تو یہ جو شیطان جو تھا اس بات کے اوپر بڑا خوش ہوا، اور یہ ابو جہل کا آئیڈیا تھا، تو وہ بڑا خوش ہوا، اور اس کے بعد پھر وہ جب باہر چلا گیا، لوگوں نے باہر کھڑے ہو کے دیکھا کہ یہ کون سا شخص تھا، اس کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، پتا چلا کہ وہ غائب بھی ہو گیا۔ تو یہی دار الندوہ ہی تھا، یہیں پر یہ میٹنگز ہوا کرتی تھی۔ تو آگے چلیں گے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، الذی، وہ ہے جس نے ارسلہ جو بھیجا جس نے، کس کو؟ الریاح، کیا چیز ہے؟ ریح کہتے ہیں ہوا کو، جو ہوائیں ہیں اللہ تعالیٰ رب العزت ہی ہوائیں بھیجتے ہیں۔ دیکھیں اچھا خاصا موسم ہوتا ہے، تو گرمی ہوتی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ ہوا بھیجتے ہیں، کبھی اگر بارش ہونے والی ہوتی ہے، موسم بدلنے والا ہوتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ ہوا بھیجتے ہیں۔ تو ہواؤں کے بھیجنے سے پتہ چلتا ہے کہ موسم جو ہے وہ بدل رہے ہیں۔
تو واللہ اور اللہ رب العزت ہی ہے الذی وہ جو جس نے کہ ارسلہ بھیجا الریاح یعنی ہواؤں کو فتسیرو صحابن تو ہوا کے آنے سے کیا ہوا کہ وہ جو ہے وہ ابھارتی ہے کس چیز کو بادلوں کو فسقناہ پھر ہم اسے ہانک کر لے آتے ہیں الا بلدن ہم زمین کی طرف لے آتے ہیں اس کو میتن مردہ جو ہوتی ہے فاحیینا پھر ہم زندہ کر دیتے ہیں اس کو بھی اس کے ذریعے الارض زمین کو بعد موتها اس کے مردہ ہو جانے کے بعد کذالک اسی طریقے سے کذالک النشور تو اسی طریقے سے انسان کا بھی جی اٹھنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اس آیت کے توسل سے مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم ہواؤں کو چلاتے ہیں اور ہوائیں جو ہیں وہ بادلوں کو لے کر چلتی ہیں اور بادلوں میں ظاہر پانی ہوتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کو اپنی مرضی سے اپنی جہاں اس کی حکمت ہوتی ہے اس زمین کے خطے کے اوپر لے جا کر اس کو وہاں پر زمین یعنی بادل جو ہے وہ برستا ہے اور وہ جو زمین جو کہ بالکل اکڑ گئی ہوتی ہے سخت ہو گئی ہوتی ہے پانی نہیں ہوتا ہے اس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے تر و تازہ کر دیتے ہیں اور پھر وہاں سے ہریالی نکل آتی ہے اس میں سے پھر پھل پھول نکل آتے ہیں تو یہاں یہ بتانا کا مقصد ہے کہ جس طریقے سے یہ جو آج جو کفار کے ذہن میں یہ جو بات تھی نا کہ انسان جو ہے وہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوگا ہم کو مطلب کس طرح سے زندہ ہوگا تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس طریقے سے زندہ ہوگا جیسے کہ دیکھو یہ مردہ زمین کو پانی دیا گیا تو کیسے زندہ ہو گئی ہریالی ہو گئی تو اسی طریقے سے تمہاری جو جب مر جاؤ گے تمہاری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی لیکن سب کچھ تو کا جو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوگا اس کے اوپر سب لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے اور زندہ ہو جائیں گے اپنی سر پہ سے مٹی ہٹائیں گے اور سب ایک ہی آواز کی طرف وہ لپکیں گے اور سورہ یاسین میں ایک جگہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ آئے ہے ہم کو یہ ہماری خوابگاہوں میں سے ہم کو کس نے اٹھا دیا تو ہم سورہ فاتر کے بعد انشاءاللہ آگے آ رہی ہے سورہ یاسین بھی انشاءاللہ پڑھیں گے تب دیکھیں گے اس چیز کو تو یہاں پر یہ ہے کذالک النشور اسی طریقے سے تمہارا بھی اٹھنا ہوگا تمہارا بھی جی اٹھنا ہوگا تو آیت نمبر 9 میں یہاں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا قادر ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں پھر ہم بارش سے زمین کو سیراب کرتے ہیں پھر ہم اس کے ذریعے سے بنجر زمین کو آباد کرتے ہیں اسی طرح تم زندہ کیے جاؤ گے اور قبروں سے نکالے جاؤ گے من كان من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من جو کانا ہے یریدو ارادہ اس میں بیچ میں ارادہ رکھتا ہے کس چیز کا عزت کا فللہ تو بس العزت تو فللہ اللہ ہی کے لیے ہے عزت تو جب یہ تمام کی تمام تعریف تمام کی تمام جو عزت ہے وہ تو اللہ ہی کے لیے ہے الہی اسی کی طرف یسعدو سعادہ چڑھنا یس آدو چڑھتی ہے کیا چیز کلام بات طیب کون سی پاک والعمل اور عمل الصالح نیک عمل یرفعہ رافع فاعین رفت اونچا بلندی یرفعہ ہو کی ضمیر لگی ہے اس چیز کی طرف وہ اس کو بلند کرتا ہے والذین اور وہ لوگ جو یمکرون مکر میم کافرا مکر چالاکی اور اس میں چاپلوسی کی باتیں یعنی تمام جو لوگ ٹرکس کرتے ہیں وہ ساری باتیں آ گئی اس میں اور یمکرون خفیہ تدبیریں کرتے ہیں وہ السیئات برائیوں کی وہ باتیں کرتے ہیں لہم ان کے لیے عذاب شدید عذاب سخت عذاب ہے وہ مکرو اور تدبیریں اولئک ہوا یبور ان لوگوں کی ہیں ہوا وہ خود ہی غارت ہو کر رہیں گی وہ جو مکر کر رہے ہیں وہ جو مکر والی باتیں کر رہے ہیں وہ تو خود ہی وہ ساری کی باتیں خود بخود ختم ہونے والی ہیں ختم ہو جائیں گی اور جو شخص یہ معلوم کرنا چاہے کہ عزت اور قدرت اور طاقت کس کے لیے ہے اگر کوئی سمجھے کہ بھئی اس کو عزت ملے اس کو قدرت ملے اس کو کنٹرول مل جائے تو یاد رکھنا ہے کہ وہ ساری کی ساری تو وہ سمجھ لے کہ تمام تر عزت اور
तमाम तर ये चीजें जो है वो कुदरत इलाही, अल्लाह ही की कुदरत है, उसी को हासिल है, वो सब कुछ उसका है। अब यहाँ पर अच्छा कलाम, यानी कि अच्छा कलाम क्या है, कलमा तैयबा, उसी तक पहुँचता है और वो उसको कबूल करता है। और जो लोग अल्लाह ताला के साथ शिर्क कर रहे हैं, या ये कि जो दारुल नदवा में बड़ी बड़ी तदाबीर कर रहे हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या तो माअज़ अल्लाह कैद कर लें, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बस्ती से निकाल दें, या सब मिलकर आपको शहीद कर दें, इन लोगों यानी अबू जहल वगैरह को सख्त तरीन अजाब होगा और उनका ये मकर और फरेब तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और कहा गया कि ये आयत सूदखोरों के बारे में भी नाजिल हुई है। तो यहाँ ये जो मकर कर रहे हैं, जो चालाकी की बातें कर रहे हैं, जो ट्रिक्स बना रहे हैं, जो स्ट्रेटजीज बना रहे हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से कैसे वो उनसे पीछा छुड़ाएं। तो यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनका ये जो जो चीज़ है मकर, ये तो ख़त्म होने वाला है, गारत होने वाला है और इनको उसका सख्त अजाब मिलेगा। वल्लाहु वल्लाहु आयत नंबर 11 देखते हैं। वल्लाहु और अल्लाह ताला ने खलक़कुम तुम्हें तुम्हें पैदा किया है, मिन तुराबिन मिट्टी से, सुम्मा फिर मुन नुतफतिन एक कतरे से, सुम्मा फिर जअलकुम उसने बनाए तुम्हारे अजवाजन जोड़े जोड़े, वमा तहमिलु और नहीं, वमा तहमिलु और नहीं तहमिलु हामिला होती, मिन उनसा कोई मादा, मिन उनसा वला तदउ इल्ला बि इल्मिही वला तदउ और ना जनती है कोई मादा नहीं जनती है, इल्ला मगर उसके, इल्ला मगर बि इल्म ही उसके इल्म से, उसके इल्म के साथ, वमा और नहीं, युअम्मरु उम्र दी जाती है, मिम मुअम्मरिन मिम मुअम्मरिन किसी उम्र पाने वाले को, वला और नहीं, युनकसु युनकसु नकसा कम होना, ना और ना कमी की जाती है, मिन से उम्र ही उसकी उम्र में नहीं कमी की जाती है, इल्ला मगर फी किताब, के ये के इल्ला मगर फी किताब, यानी वो एक किताब में है। इन्ना बेशक ज़ालिका ये है अलल्लाहि अल्लाह के ऊपर यसीर, अल्लाह ताला के ऊपर ये यसीर का मतलब कि बहुत आसान है। आयत नंबर 11 में देखते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वही अल्लाह है, वल्लाहु खलक़कुम, वल्लाहु वही अल्लाह है जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया और फिर उसने तुम्हें नुतफे से बनाया, तुम्हें सबसे पहले मिट्टी से पैदा किया। तो जो ओरिजिनल जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बाबा आदम हैं, उनको अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने फिर उसने तुम्हें नुतफे से बनाया, यानी मिनी से बनाया, फिर उसने तुम्हें जोड़े जोड़े करके बनाया, ख्वाह वो इंसान हो या हैवान हो, तमाम मखलूक को जोड़े जोड़े करके अल्लाह ताला ने डिवाइड कर दिया। और कोई मादा नहीं है उठाती है, यानी कोई हमल नहीं उठाती है और ना ही वो जनती है, पैदा करती है, डिलीवर करती है, मगर उसके यानी अल्लाह के इल्म के साथ होता है। यानी जो भी मादा ख्वाह वो चींटी हो, ख्वाह वो कोई कोई जानवर हो, कोई क्रीचर हो, कोई इंसान हो, कोई जिन हो, कोई भी मादा हो, अल्लाह ताला की अगर वो कोई हमल उसने उठाया हुआ है, डिलीवर करती है, तो अल्लाह के इल्म में होता है। यूं नहीं है कि अल्लाह ताला उसको नहीं जानते हों कि कहाँ पर क्या हो रहा है। और नहीं उम्र दिया जाता कोई बड़ी उम्र वाला, और ना ही किसी की उम्र कम की जाती है, मगर वो उसकी किताब में लिखी हुई है। और ये सब चीज़ें और ये सब खबरें, यानी ये सारे काम जो हैं, ये जो भी है, घटना बढ़ना और पैदा होना और डिलीवर होना, अल्लाह ताला के लिए ये कोई मुश्किल नहीं है, उसके लिए आसान है। तो इस आयत में हम ये देखेंगे कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, यानी कुरान फरमाता है कि उम्र बढ़ती नहीं है और ना ही कम होती है। यानी अल्लाह की किताब जो लौहे महफूज में है, बस उतनी ही बंदे को उम्र मिलनी है। मगर हम कुछ अहादीस पढ़ते हैं जिनमें लिखा है कि उम्र बाज़ औक़ात बढ़ जाती है। तो बुखारी शरीफ की हदीस और हज़रत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं
کہ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک ہیں، کون تھے، پھر ہم ان کی روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک خزرج قبیلہ جو تھا نا، ایک اوس اور خزرج کے دو قبیلے مدینہ منورہ میں تھے. تو حضرت انس بن مالک خزرج قبیلے کے انصاری صحابی تھے. انصاری کون؟ جو وہاں پہلے سے مقیم تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے وقت ان کی عمر 10 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 53 ایئرس، رائٹ. جو کہ 10 سال آپ نے ابھی مدینے میں گزارنے تھے تو 63 ہو جائیں گے. تو کیا ہوا کہ یہ حضرت انس بن مالک یہ وہ 7 کمپینینز میں سے ہیں کہ جنہوں نے احادیث، بے شمار احادیث ان سے کوٹ کی جاتی ہیں، نقل کی جاتی ہیں. تو آپ اپنے ان کی جو بایوگرافی ہے اس میں لکھتے ہیں کہ ہجرت والے دن، حضرت انس بن مالک نے اپنی بایوگرافی میں لکھا کہ ہجرت والے دن جب آپ مدینے پہنچے تو میری والدہ غریب تھیں. جب آپ یعنی جب آپ مدینے پہنچے تو کیا تھا کہ سب بچے، آپ 10 ایئرس اولڈ تھے، تو آپ سب بچے، سب لوگ ہے نا خوش ہو رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے. تو جب آپ نے قافلہ آتے ہوئے، جب آپ نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے میں پہنچتا ہوا دیکھا کہ ہاں یہ آ گئے ہیں، تو انہوں نے خوشی میں کہا کہ آ گئے آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے. تو جو لوگ بڑے عمر کے تھے تو انہوں نے ان بچوں سے کہا کہ جاؤ جاؤ اندر جاؤ، جا کے مدینے میں سب کو جا کے خبر کر دو. تو آپ تمام گھروں میں گئے اور کم از کم کوئی 500 600 کے قریب لوگ اور آ گئے، اور آپ نے جا کے یعنی حضرت انس بن مالک نے سب کو جا کے بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آ گئے ہیں، تو آ جاؤ سب لوگ آ جاؤ. تو سب لوگ جمع ہو گئے، سب ہو گئے، اور اس کے بعد پھر سب لوگوں نے جو کچھ دینا تھا دیا. تو کہتے ہیں کہ میری والدہ غریب تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، مگر میں آپ کو اپنا بیٹا خادم کے طور پر کچھ کام کرنے کے لیے چھوڑتی ہوں. تو آپ احادیث بھی لکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال زندہ رہے. یعنی وقت مرگ آپ نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ میک شور کرنا کہ میں جب میں مرنے لگوں تو میں تشہد پڑھ لوں. تو یہ ان کے بارے میں تھا. حضرت انس بن مالک، امید ہے آپ لوگوں کو یاد رہے گا کہ وہ 10 ایئرس اولڈ تھے، اور وہ ان سے بھی بہت ساری، چونکہ وہ قریب رہے ہیں تو ان سے یہ ان 7 کمپینینز میں سے، جس میں آپ کو یاد ہے ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ جس کا مطلب ہے کہ مطلب بلی والے، تو ان سے بھی بے شمار احادیث جو ہیں وہ منقول ہیں. اور یہ حضرت انس بن مالک سے بھی، اور یہ خزرج قبیلے کے تھے اور انصاری صحابی تھے، اور اس طرح سے. اچھا جناب، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا روایت کی تھی اس کے بارے میں، چونکہ قرآن یہ فرما رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ کیا کہا میں نے، آم، یعنی کسی نہ کسی عمر والے کو عمر دی جاتی ہے، اور نہ کسی کی عمر بڑھائی جاتی ہے، اور نہ کسی کی عمر کم کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں یہ ہم نے پڑھا تھا. تو اس چیز کو ہم لے کے چلیں گے، اور ہم احادیث کی روشنی میں احادیث کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور حضرت انس بن مالک سے روایت ہے. کہتے ہیں کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ خوشی ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، جس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. یعنی رشتوں کو جوڑے رکھے، کسی کی مدد کریں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو اپنے رشتہ داروں کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے گا اور اس کی عمر میں اضافہ کر دے گا. ایسی ہی ایک اور حدیث ہے جو حضرت سلیمان فارسی کی روایت ہے. بخاری شریف کی حدیث، مطلب بخاری شریف سے میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر صرف نیکی سے زیادہ ہوتی ہے. یعنی نیکی کرو گے تو عمر بڑھ جائے گی، یعنی لوگوں کی دعائیں لیتے جاؤ. تو یہ ہو گئی. اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے الترغیب میں، اس میں بھی مذکور ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا عمر کو بڑھاتا ہے.
ان احادیث سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ عمر بڑھ جاتی ہے، مگر قرآن کہتا ہے کہ عمر بڑھتی نہیں ہے، بلکہ جتنی عمر ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے اتنی ہی رہتی ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی یہ بات ہمیں سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے سمجھنا ہوگا کہ تقدیر کے موضوع کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ تقدیر کیا ہے۔ تقدیر تقدیر کے دو اقسام ہیں، ایک ہے تقدیر مبرم، اور ایک ہے تقدیر غیر مبرم۔ تقدیر غیر مبرم کو تقدیر غیر معلق بھی کہتے ہیں، اور جو مبرم ہے ام الکتاب، اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ تو ہم مبرم کو دیکھتے ہیں پہلے۔ ام الکتاب کا مطلب ہے کہ اللہ کا علم، یعنی صرف اللہ ہی اس کو جانتا ہے، جس بات کی بارے میں اللہ تعالیٰ نے ام الکتاب میں لکھ دیا وہ اللہ ہی کے پاس ہے، وہی اس کو جانتا ہے، فرشتے بھی اس کو نہیں جانتے۔ اللہ کے جو علم ہے، علم ازل، وہ اس میں موجود ہے، جو اللہ کا ازلی علم ہے۔ ازل کا مطلب شروع میں، اللہ تعالیٰ نے شروع میں جو جو کچھ بتا دیا، جو جو کچھ جس کے لیے لکھ دیا، وہ ام الکتاب میں موجود ہے، اور ام الکتاب کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، ایون کہ فرشتوں کی بھی پہنچ نہیں ہے، وہ اس کا علم ہے ام الکتاب میں۔ دوسری جو تقدیر ہے، جس کو تقدیر غیر مبرم کہتے ہیں اور تقدیر معلق کہتے ہیں، اس کا ایک اور نام ہے، آسان سا نام ہے، جسے ہم لوح محفوظ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اگر ہم اور مبرم یا غیر مبرم اگر ہمیں نہ یاد رہے تو ہم یوں یاد رکھ سکتے ہیں کہ ام الکتاب جو اللہ کا علم ہے، اور دوسری جو تقدیر ہے اسے ہم لوح محفوظ کے نام سے یاد دیکھ سکتے ہیں۔ لوح محفوظ کے ساتھ مطلب لوح محفوظ اس کو کہتے ہیں، تو لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے، یعنی تقدیر معلق جو ہے وہ لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی چیز ہے جسے فرشتے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے انبیاء بھی دیکھ سکتے ہیں اگر اللہ کی مرضی ہو، اگر اس کی اجازت ہو تو، اور اولیاء بھی دیکھ سکتے ہیں، انبیاء بھی دیکھ سکتے ہیں، اولیاء بھی دیکھ سکتے ہیں اگر اللہ کی مرضی ہو تو، اور فرشتے بھی دیکھ سکتے ہیں لوح محفوظ میں۔ اب اگر تقدیر معلق میں، یعنی یہ جو لوح محفوظ ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اگر لوح محفوظ میں کسی کی عمر لکھی ہوئی ہے 60 ایئرس لکھی ہوئی ہے، مگر جو ام الکتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ نیک کام کر لے تو ہم مطلب اس شخص کی عمر جو ہے بڑھا دیں گے، تو 70 سال یعنی 10 سال بڑھا دیں گے اس کی عمر۔ 60 یہاں پہ لکھی ہوئی ہے مگر وہاں 70 لکھی ہوئی ہے۔ تو اب اگر یہ شخص نیک کام کر لے گا تو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے 60 ہٹا کر 70 لکھ دیں گے، اور 70 اس کی عمر ہو جائے گی۔ یمحو اللہ ما یشاء کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے جو بھی وہ چاہتا ہے۔ ام الکتاب میں تو 70 سال ہی لکھا گیا ہوگا، ام الکتاب ہے اس میں 70 ہی لکھا گیا ہوگا۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چیزیں جو بدلتی ہیں وہ لوح محفوظ میں بدلتی ہیں، یعنی جو وہ کتاب جو فرشتوں کی بھی جہاں پہنچ ہے، ان کی بھی دسترس ہے، وہ کون سی کتاب ہے؟ لوح محفوظ میں۔ تو جو چیزیں بدلتی ہیں، عمر کا گھٹنا ہے، بڑھنا ہے، وہ لوح محفوظ میں ہوتا ہے۔ وہاں یوں ہی لکھا ہوگا کہ اگر یہ شخص اولیاء کی دعا لے گا، والدین کی دعا لے گا، کسی کی کفالت کرے گا، کسی کے بچے کو پڑھا دے گا، کسی کی جو آرفنس ہیں ان کا خیال رکھے گا، یا اور کسی کی شادی کرا دی، یا اور کوئی بھی نیک کام کیا، یعنی اللہ کے واسطے مگر کیا، اللہ کے لیے۔ نیک کام تو کافر بھی کرتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں، مشرک بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے پہلے بھلے کتنے ہی نیک کام کریں لیکن وہ نیک کام کوئی فائدہ دینے والے نہیں، چونکہ وہ سب سے پہلی بات تو یہ ایمان، ہم نیک کام کریں گے ہم اللہ کے لیے کریں گے، تو وہ جو بھی ہم نیک کام کریں گے تو کیا ہوگا اس میں کہ یعنی عمر بڑھ جائے گی، اس شخص کی عمر بڑھ جائے گی۔ اب اگر فرض کریں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ
60 साल किसी की उम्र है, मगर ये अगर ऐसे 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 करेगा तो इसकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। अब अगर वो शख्स जो है वो नेक काम करता है, इनमें से कोई भी जो मैंने अभी लिस्ट बताई, इनमें से कोई भी वो काम करता है और जनाब उसकी उम्र बढ़ जाती है, तो अब उम्र में, अब हम देखते हैं कि उम्र बढ़ गई तो उसका मतलब क्या हुआ? उम्र में बरकत हो गई। तो उम्र में बरकत होना जो है वो हमेशा यही, इसका ज़रूरी नहीं होता है कि लंबी उम्र मिल जाए। अगर आप देखेंगे कि इसकी उम्र जो है वो लंबी हो गई, तो उम्र में बरकत का मतलब क्या है कि आपकी जितनी भी उम्र है उसी उम्र में आप वो काम कर जाएं जो लोग 100 साल में भी नहीं कर पाते। यानी कोई काम इंसानियत के लिए, लोगों के लिए, मुआशरे के लिए, दीन के लिए हो, तो क़यामत तक उसको जाना जाता है। यानी उसकी उसको यानी लोग जो है उससे मुस्तफीद होते हैं, उससे उनको बेनिफिट मिलता है। कोई ऐसा काम करके चला जाए तो उसका नाम जो है वो जिंदा रहता है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि ऐसे भी हैं बहुत सारे लोग के 100 साल में भी वो सिर्फ यानी जॉब करते हैं, सुबह से शाम गए गए आए, और उन्होंने बस अब कुछ भी, यानी दुनिया से ही वो 9 to 5 की जॉब है, क्या है वो, 8 to 5 की जो भी जॉब करते हैं वो बस करते गए और उनकी वो दुनिया से रुखसत होने का उनका टाइम आ गया। यानी उन्होंने दुनिया दुनिया और दीन उन्होंने दुनिया और दीन, लोगों के लिए, मुआशरे के लिए कुछ नहीं किया। मुआशरे के लिए उन्होंने यानी कुछ भी नहीं किया, उसको वो कहते हैं। तो इसको कहते हैं, यानी लोगों के लिए, मुआशरे के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो इसको कहते हैं कि उम्र में बरकत होना। यानी आप दीन और दुनिया के तमाम काम सर अंजाम दे रहे हैं, तो इस चीज़ को हम कहेंगे कि बरकत का होना। मैं अभी आती हूँ, वापस आती हूँ। तो मतलब क्या हुआ इसका कि अगर किसी शख्स को अल्लाह ताला नवाज दे, उसकी उम्र में बरकत मिल जाए, बावजूद बस बसबब इसके कि उसको दुआएं मिली हैं, उसने दुआएं ली हैं अपने नेक आमाल के थ्रू, तो उसकी उम्र में बरकत हो जाती है। कि मीनिंग कि उसको, उसकी जितनी भी उम्र है उस उम्र के अंदर वो ऐसे ऐसे काम कर जाता है जो कि कोई अगर लंबी उम्र किसी को दी जाए तो वो शख्स इतने काम ना कर सके। तो जो भी उसको अल्लाह ताला इतनी हिदायत दे देता है, उसके लिए इतनी चीज़ें आसान कर देता है। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बाहर का काम भी करते हैं, घर का भी काम करते हैं। वो बाहर जॉब भी करते हैं और वो घर दूसरे भी कम्युनिटी के काम करते हैं, और मतलब बहुत सारे वो काम कर लेते हैं। तो क्या बाहर काम करने के बावजूद, अब हम एक बात यहाँ पे बात कहना चाह रहे हैं, सबक हमारे पास ये है कि क्या बाहर काम करने के बावजूद आप कुरान की क्लास भी लेती हैं? आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप, अक्सर लेडीज़ काम करती हैं, तो यानी लोग काम कर रहे हैं बाहर, उसके बावजूद वो कुरान की क्लास ले रहे हैं। उनका कुरान की क्लास एक दिन उनकी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद फिर उनका दूसरा अपना नस्बुल बनाएंगे कि अब इसको वो आगे लेके जाएंगे। तो ये चीज़ जो है ये उम्र में बरकत वाली बात है कि उन्होंने एक बेड़ा उठाया और उसको वो लेके चल रहे हैं। और कुछ ऐसी भी होती हैं कि घर में रहने के बावजूद भी वो यानी घर में रहती हैं, वो जॉब भी नहीं करती हैं, घर ही के काम होते हैं उनके, तो वो दीन का काम नहीं कर पाती हैं। यानी उनको या तो वो रियलाइज नहीं करती हैं, या उनको इतनी समझ ही नहीं होती है। तो यानी वो सोचती नहीं है कि हम कोई ऐसा काम कर जाएं, कम्युनिटी के लिए कर जाएं, हम लोगों के लिए कर जाएं, हम किसी को कुछ सिखा दें। तो ये देखा जाए तो ये लम्हाए फिक्रिया है। हर शख्स जो है वो अपना 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 करता है। तो अपने ही लिए नहीं रहा जाता है। आप अपने लिए खा लें, अपना खा लें, पी लें, पका लें और अपनी अपनी करें, वो जिंदगी नहीं है। जिंदगी जो है वो दूसरों के काम आना है। दूसरों के काम आने का मकसद जो है वो बेहतरीन, यानी लोग तो सभी आके पैदा हो जाते हैं, काम करा ये वो करके बस मर गए, खत्म हो गए, बस उन्हें कोई जानता भी नहीं है। लेकिन जो लोग दुनिया के लिए काम करते हैं, दुनिया वालों के लिए कुछ कर जाते हैं, उनको लोग याद करते हैं। हजरत इनको देखिए, क्या नाम है उनका,
نعمان، ابو نعمان ان کی کنیت تھی، نام ان کا، دنیا والے ان کو آج امام ابو حنیفہ کے نام سے جانتے ہیں۔ کبھی اور وقت ہوگا تو سنائیں گے ان کا قصہ، کہ ان کے پاس بھی بڑا وقت ایسا تھا، حضرت امام ابو حنیفہ کی بات ہو رہی ہے جو امام تھے، کہ انہوں نے بچپن میں، یہ وہ وقت تھا کہ جب لوگ جو تھے وہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے اور جو حافظ القرآن تھے، جو اسکالرس تھے، ان کو قتل عام کیا جا رہا تھا۔ یہ اس وقت کی بڑے بڑے اس وقت کے پیداوار ہیں۔ بچپن میں ان کے والد انتقال کر گئے، ٹھیک ٹھاک اور پیسے والے تھے اور تجارت کرنے والے تھے والد کی طرف سے، تو کوئی ایسی کمی نہیں تھی۔ والدہ نے ان کو پالا پوسا، بڑا کیا۔ تو جب 10-11 سال کے تھے تب تک انہوں نے اس لیے نہیں پڑھا کہ جس زمانے میں میں نے جیسے ابھی بتایا کہ جس زمانے میں ان کی پیدائش ہوئی یا وہ بڑھ رہے تھے، تو اس میں اسکالرس کو جو اسلامی یعنی سوجھ بوجھ رکھتے تھے، پڑھے لکھے تھے، ان کا قتل عام ہو رہا تھا۔ تو آپ نے نہیں پڑھا، تو پھر 11 سال کی عمر میں آپ کہیں سے گزرے، تو کسی نے ان کو بلایا، کہا کہ میاں آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں کہیں بھی نہیں پڑھتا، کہیں بھی نہیں، کسی سے بھی نہیں پڑھتا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ آیا کریں، آپ بہت ہی مطلب عقل مند نظر آتے ہیں، اور تو آپ آیا کریں۔ پھر وہ ان کے پاس گئے، اس کے بعد وہاں پر بیٹھنا شروع کیا انہوں نے ان کے مدرسے میں، اور پھر جا کے وہ کسی اور کے پاس گئے، تو کہتے ان کے پاس بھی پتہ نہیں کتنے کتنے ان کے نا استاد تھے، ان کے پاس بھی بہت استاد تھے ان کے۔ اب انہوں نے تو جو صاحب تھے، غالباً ان کا نام تھا امام حماد۔ امام ابو حنیفہ کے جو استاد تھے ان کا نام تھا امام حماد۔ تو کبھی ان کو جانا پڑا، کسی کا انتقال ہو گیا تو انہیں کسی دوسرے شہر جانا پڑا، تو ان کے پیچھے آپ جو حجاج بن یوسف نہیں، یہ حضرت میں نے کیا بتایا آپ کو، امام ابو حنیفہ، تو ان کو چھوڑ کے گئے، کہ مطلب میری غیر موجودگی میں ایک سبسٹیٹیوٹ کے طور پہ۔ تو جب آپ واپس آئے تو پتہ چلا کہ بھئی کتنے مسائل آئے تھے، تو کہا کہ 70 مسائل آئے تھے، جن میں سے 40 آپ نے حل کر کے ان کو دیے، اور آپ نے ان کے مسائل آپ لکھ لیا کرتے تھے، اس لیے کہ لوگ کوشچنس کرتے تھے کہ اگر ایسا کرے تو پھر کیا ہوگا، تو پھر اس کا کیا ہے، تو یہ کیا ہے۔ تو وہ آپ اپنی علم سے، اپنی نالج سے آپ ان کو لوگوں کو جواب دیا کرتے تھے۔ تو آپ نے اپنے وہ لکھا کہ اس سے یہ کوشچن کیا تو میں نے یہ جواب دیا، یہ کوشچن کیا تو یہ۔ تو جب وہ امام حماد واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہاں، ان میں سے جو کوشچنس تھے، تو ان میں سے بہت سارے جو تھے نا، 40 کے قریب جو تھے، وہ صحیح آپ نے جواب دیے تھے۔ تو غرض یہ کہ بہت لمبی بات ہے، تو جب ایک دفعہ جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اچھا، آپ اتنی رسپیکٹ والے تھے کہ اپنے استاد کی، جب تک کہ وہ زندہ رہے ان کے استاد، آپ نے کبھی ان کے گھر کی طرف اپنا پاؤں تک، اپنے ٹانگیں لمبی نہیں کی، یعنی عزت کی وجہ سے۔ تو اب وہ تو اپنے گھر میں تھے، یہ اپنے گھر میں تھے، مگر انہوں نے عزت کی وجہ سے، ان کے رسپیکٹ کی وجہ سے کبھی ان کی طرف پاؤں تک نہیں کیے، یعنی ان کی کتنی۔ اور انہوں نے ایک اور بات سوچی کہ میں جو ہوں، میں نے سوچ کے رکھا ہے، امام ابو حنیفہ نے اپنے دل میں سوچا کہ میں نے سوچ کے رکھا ہے کہ جب تک میرے استاد زندہ ہے، میں ہرگز نہ اپنا اون سے میں اپنا کوئی مدرسہ نہیں قائم کروں گا، میں ہرگز اپنا کوئی درس میں اپنا نہیں شروع کروں گا۔ تو کافی پھر زمانہ ایسے ہوا، اور پھر آخر کا جب ان کا امام حماد کا انتقال ہوا، تو پھر اب کوئی نہیں کر رہا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ کیجئے، آپ کیجئے۔ آپ نے کہا نہیں بھئی، نہیں، میں نہیں درس دے رہا ہوں۔ تو لیکن جب لوگوں نے بہت کہا، تو پھر آپ نے درس دینا شروع کیا، اور اس درس کا دینے کا کیا ہوا کہ جو اور بھی اساتذہ اس وقت میں ادھر ادھر بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے، تو وہ سارے کے سارے پھر وہ آپ کی طرف آ گئے۔ اور یہ بھی تھا کہ ان کی والدہ جو تھی، انہیں بھی کچھ کوشچنس کرنا ہوتا تھا، تو وہاں پہ کوئی اور بھی تھے، تو وہ ان سے کہتی تھی کہ بھائی نعمان، ان کے پاس سے نا مجھے نا یہ سوال کا جواب تو کہا۔ وہ حضرت امام ابو حنیفہ نے بتایا کہ اماں جان، کہ اس کا سوال کا جواب تو یوں ہے، اس مسئلے کا حل تو یوں ہے۔ کہا نہیں نہیں، مجھے تو انہی سے پوچھنا ہے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا،
تو کہا کہ وہ جو دوسرے جو تھے اس وقت کے جو استاد تھے، تو انہوں نے کہا امام ابو حنیفہ سے کہ ارے صاحب آپ بتا دیجئے، یعنی مطلب یہ تھا کہ کہاں میں کہاں آپ، یہ سوال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، یہ تو آپ بتا دیجئے ان کو۔ تو انہوں نے کہا نہیں وہ نہیں مانتی ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا تو آپ لکھ دیجئے اور پھر میری طرف سے انہیں دے دیجئے۔ لیکن والدہ جو تھیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، کہتی تھیں نعمان مجھے لے چلو، مجھے یہ کوشچن پوچھنا ہے، یہ مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو وہ جب جن کے پاس وہ ان کو پیٹھ پہ اٹھا کے اپنے بیک پر اٹھا کے ان کو لے کے جاتے تھے، تو جب ایک دفعہ گئے لے کے، تو جب انہوں نے کوشچن کیا ان سے کہ کچھ مسئلہ بیان کیا دوسرے صاحب سے، تو انہوں نے وہی ان کو جواب دے دیا۔ تو کہا پھر انہوں نے کہا کہ میں نے بھی ان کو یہی بتایا تھا۔ تو پھر ان کی جو والدہ تھی ان کو سمجھ میں آ گیا، کیونکہ پہلے وہ کہتی تھی، وہ جب لوگ کہتے تھے کہ آپ ان سے پوچھیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کے پاس تو سند نہیں ہے۔ تو جب ان کو پتا چلا کہ یہ یعنی ان کا علم جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ ہے، نالجبل ہے، تو وہ ان سے مطلب یہ ہے ان کا کہ ان کی والدہ ان کو ان کی یعنی ان کو پتہ نہیں تھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اتنا ذہین ہے اور اتنا زبردست ہے، اتنا نالجبل ہے۔ تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب کوئی منصور نام کے کوئی حکمران گزرے اس وقت کے زمانے میں، اور جو کہ اچھا یہ حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا، جو شروع میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ وہ بہت سخت تھا، اور وہ اکثر لوگوں کو ایسے ہی اسکالرس کو وہ قتل کر رہا تھا، یہ ان کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، یہ کافی لمبا وقت ہو گیا ان کا زندگی کا، اور یہ منصور نام کے کوئی وہ تھے، بادشاہ تھے یا حکمران تھے، تو یا گورنر تھے، تو انہوں نے زبردستی ان سے کہا کہ امام ابو حنیفہ سے کیا آپ ہے نا قاضی کی جاب پوزیشن لے لیجئے، قاضی کی پوزیشن لے لیجئے، قاضی کی پوزیشن لے لیجئے۔ تو آپ نے کہا نہیں، حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا نہیں بھائی نہیں، مجھے نہیں لینا۔ اب نہ لینے کی وجہ کیا تھی کہ اگر میں تمہارا ماتحت ہو جاتا ہوں تو کل کو جو تم کہو گے وہی مجھے کرنا پڑے گا، ابھی تو میں آزاد ہوں، میری مرضی، جو میں سچی بات ہوگا وہ میں کہہ دوں گا۔ تو آپ نے لے لی، تو انہوں نے کہا اچھا تو ان کو 10 درے صبح اور 10 درے شام کو مارے جاتے تھے۔ تو آخرکار پھر مطلب پھر وہ پیریڈ ختم ہوا، اور وہ منصور جو تھا پھر اس نے سوچا کہ بھائی یہ تو اس طرح بھی نہیں ان کو مانتے ہیں، تو ان کو پھر میں زندان میں ڈال دیتا ہوں۔ تو غرض ان کو زندان میں ڈال دیا، اور زندان میں ڈال کے ان کو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے نا کوئی قلم دوات اور مجھے وہ لا دو، مجھے لکھنا ہے۔ تو آپ نے اپنی درس و تدریس کا جو چیز تھی وہ اپنے زندان کے اندر بھی آپ نے نہیں روکی، بلکہ کرنے لگے۔ پھر آخرکار یہ منصور نے سوچا کہ یہ ایسے معاملہ نہیں نبھے گا، میں تو ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو اس نے زہر پلا دیا، اور زہر کا پیالہ آپ نے پی لیا، آپ سجدے کے حالت میں تھے اور اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ کسی نے ان سے مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ بھئی آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کہا کہ مجھے بخش دیا گیا۔ تو کسی نے کہا کہ اچھا اس لیے بخشا گیا ہوگا کہ آپ نے اتنی درس و تدریس کی، کہا کہ نہیں، اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ ایک دفعہ میں لکھ رہا تھا اور میرے قلم کی دوات، میں نے اس میں انک تھی، تو میں نے یعنی اس میں سیاہی تھی، تو میں اس پر مکھی بیٹھ گئی چوسنے کے لیے، مگر میں نے اس کو ہٹایا نہیں، یہ سوچ کر کے یہ پی رہی ہے۔ تو جب تک کہ مکھی نے وہ چوس کے ہٹ نہیں گئی، میں نے اپنا ہاتھ نہیں ہلایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کریچر کی اس کے اندر کہ اتنا میں نے خیال رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا، مجھے بخش دیا۔ پھر یہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس نے بتایا، اب منصور کو بتایا انہوں نے امام ابو حنیفہ نے منصور جو تھا نا بادشاہ یا حکمران جو بھی، کہا کہ اے منصور، مجھے اس بات کی نہیں تکلیف ہوئی کہ تو نے مجھے درے مارے، صبح اور شام 10 درے صبح 10 درے، مجھے اس بات کا نہیں دکھ ہوا، مجھے اس بات کی تکلیف نہیں ہوئی، مگر مجھے اس بات کی تکلیف ہوئی کہ میری اس تکلیف سے میری والدہ کو رنج پہنچا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امام ابو حنیفہ کی تمام جو بھی لکھا تھا آپ نے، سب کچھ جو تھا وہ ان لوگوں نے ختم کر دیا۔ امام ابو حنیفہ کا جو علم آج ہم تک پہنچتا ہے، وہ ان کے جو شاگرد تھے، آپ بھی دیکھیں کہ کتنے بہترین شاگرد ہوں گے کہ انہوں نے وہ شاگردوں نے وہ تمام چیزیں جو کہ امام ابو حنیفہ نے بتائی تھیں وہ انہوں نے لکھی، اور وہ آج ہم تک پہنچتی ہیں۔ اس میں بہت سارے مسائل جو ہیں وہ انہوں نے ان کتابوں میں لکھے ہیں۔
تو کیوں بتا رہی ہوں میں یہ، یہاں سے بات چلی تھی یہ کہ وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب، کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں وہی لکھا ہے، جو اس کے پاس جو الکتاب ہے اس میں وہی لکھا ہوا ہے، لیکن جو لوح محفوظ ہے اس میں یہ ہے کہ بھئی اس کی عمر جو ہے بڑھ جائے گی، اس لیے کہ اس نے یہ دعائیں لی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ یا کوئی دنیا میں وہ کوئی شخص ایسا کام کر جائے گا کہ جو پتہ نہیں کب تک لوگ اس سے استفادہ حاصل کرتے رہیں گے، اور اس کا نام جاری، اس کا نام جو ہے وہ پہچانا جائے گا، ریکگنائزڈ ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی، اور اس میں سے بہت سارے نامور لوگ گزر چکے ہیں جو اپنی قلیل عمر کے اندر وہ کام کر جاتے ہیں جو لمبی عمر رکھنے والے بھی نہیں کر سکتے۔ تو کیا اس کا ہم نے سبق حاصل کیا کہ ہمیں جو لمحہ فکریہ بتانا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر ہمارے جو ایک دن ہے، ایک دن سے شروع کریں، ہم روزانہ دیکھیں کہ ہم نے کیا کام ہم نے نا کل اپنے سوسائٹی کے لیے کیا، اپنے دین کے لیے کیا، ہم نے آخرت کے لیے کیا، ہم کیا کام کسی کے لیے کر سکتے ہیں۔ سب سے اچھا تو بہترین چیز تو درس و تدریس ہی ہے، اور اس طریقے سے ہم ایک دن دیکھیں، پھر ایک ہفتہ دیکھیں، پھر مہینہ دیکھیں، پھر سال دیکھیں، پھر اپنی عمر کو دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ایک بہت پہلے، کچھ سال پہلے کی بات ہے، ایک خاتون تھی، انہوں نے، وہ ہماری بہت شروع کی اسٹوڈنٹ تھی، انہوں نے جب قرآن کی کلاسز لی ہیں تو اس سے ان کی زندگی بدل گئی، جو سود وغیرہ تھا وہ نہیں، اور اس قدر خود کہتی ہیں کہ میں ہمارے گھر میں جو ہے وہ پہلے یہ آتا تھا، اب یہ سب ختم ہو گیا، اور جو ان کی ہزاروں ڈالرز ان کے ہفتے کی جو ہے ان کی آمدنی ہوتی ہے، تو وہ بہت اس کی، یعنی یہ جو قرآن ہے، قرآن اور نماز جو ہے یہ آپ کے گھروں میں برکت لے کر آتا ہے، اور دعائیں لینا، تو دعا میں جب آپ مانگیں تو اللہ تعالیٰ کی خیر والی اور برکت والی زندگی مانگیں، یہ نہ کہیں کہ عمر لمبی ہو جائے، یا اللہ میری عمر لمبی ہو جائے۔ اگر لمبی عمر ہو بھی گئی، لیکن اگر آپ محتاج رہے، یا غربت میں رہے، یا عجیب یعنی لوگوں کے اوپر آپ نے یعنی لوگوں کے اوپر آپ نے کیا کہنا چاہیے کہ ان کے اوپر آپ نے اکتفا کیا، آپ ان کے اوپر وہ کر رہے ہیں، یعنی ان کے آپ ضرورت مند ہیں، لوگوں کے ضرورت مند ہیں، لوگوں کی کسی چیز کی، تو ویسی عمر نہیں، بلکہ کیسی عمر مانگے اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ سے خیر اور برکت والی زندگی مانگے، یا اللہ میری زندگی میں برکت عطا فرما، یا اللہ مجھے خیر عطا فرما۔ تو ہم یہاں پر آیت نمبر 11 کو، یہ ہم نے، بڑی لمبی بات ہو گئی ویسے، آیت نمبر 12 تک جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، ویسے 12 بھی اچھی خاصی لمبی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما یستوی البحران، وما اور نہیں، یستوی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ برابر، کہ یکساں بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، یکساں بھی یعنی برابر جو ہے، بحران، البحران، ران دو، بحر سمندر، تو دو سمندر بھی کہہ سکتے ہیں، دو دریا بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو دو دریا ہیں اور دو سمندر یکساں نہیں ہیں، تو ہاذا یہ جو ہے، عذبن میٹھا ہے، فراتن میٹھا کیسا ہے کہ بہت میٹھا ہے، وما یستوی البحران، بحران دو سمندر، دو دریا، تو یہ ایک پانی ہے جو اللہ نے میٹھا، بہت میٹھا بنایا ہے، عذبن میٹھا، فراتن بہت میٹھا، سائغن پینے میں آسان ہے، جو سائغن ہے پینے میں آسان ہے، شراب ہو اس کا پانی، وہذا اور یہ، ملہن اجاج، ملہن کھاری ہے، اجاج بہت کھاری، اتنا کھاری کہ کہ پینے والے کو کڑوا محسوس لگے، تو اجاج کا مطلب کیا ہو گیا؟ اجاج سپرلیٹو ڈگری ہے، یہ ملہن کھاری ہے، اور اجاجن کڑوا ہے، یعنی اتنا زیادہ کھاری ہے کہ پینے والے کو محسوس ہو کہ یہ کڑوا پانی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ عذبن میٹھا، اور فراتن بہت میٹھا، ملہن کھارا، اور اجاجن بہت کھارا، اتنا کھارا کہ کڑوا لگے۔ ومن کلن،
वमिन कुल्लिन, और हर एक से ताकुलूना, तुम खाते हो, लहमन गोश्त, तरीजन तरोताजा खाते हो, वो तस्तखरिजून, और तुम निकालते हो, हिलियतन जेवरात, तलबसूनहा, जिसे तुम पहनते हो, यानी तुम्हारी लेडीज पहनती हैं, व तरल फुल्का, और तुम देखते हो जहाज को, फुल्क कहते हैं एक्चुअली, किश्ती को कहते हैं, फीही, इसमें मवाखिरा, कि वो क्या करती है कि वो चीरती हुई है, पानी को चीरती हुई, कौन, ये कश्ती जो है वो पानी को चीरती हुई आगे चलती है, यानी समंदर में या दरिया में, ले तब तगु, ली ताकि, तब इब्तगा, इब्तगा तलाश करना है, ले तब तगु, ताकि तुम तलाश करो क्या चीज, मिन फजल ही, उसका ही, अल्लाह का, अल्लाह ताला की तरफ, मिन फजल ही, उसका फजल। तो अल्लाह ताला ने रिस्क को, यानी कमाने को भी अल्लाह ताला ने फजल कहा है, वला अल्लकुम, और ताकि तुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। क्या बताया जा रहा है इसमें, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि और हर पानी से तुम तरोताज़ा गोश्त खाते हो। मतलब क्या है, यानी मीठे पानी की मछली हो। अब पानी में क्या होता है, ये कहा ना कि वमा यस्तविल बहरान, और ये दो पानी हैं, दो समंदर हैं, दो दरिया हैं, हाजा अजाबुन फुरातुन साइगुन, और एक ये जो है ये मीठा है, बहुत मीठा है पीने में, शराब हो उसका पीना, यानी वहाजा मिलहुन उजाज, और ये जो है ये खारा है, और खारा है, इतना खारा है कि कड़वा है, कड़वे कड़वा, यानी इतना ज्यादा है। वमिन कुल्ली, लेकिन क्या है, ख्वाह वो मीठा पानी हो, ख्वाह वो कड़वा पानी हो, यानी खारा पानी हो, उससे क्या करते हो तुम, उससे फायदा मंद, फायदा लेते हो तुम। वमिन कुल्ली, और दोनों पानियों पानियों से तुम क्या करते हो, ताकुलूना लहमन, तुम खाते हो, गोश्त खाते हो, तरोताजा गोश्त खाते हो तुम, तरोताज़ा गोश्त खाते हो, ख्वाह वो दरिया की मीठे पानी की मछली हो, ख्वाह वो खारी पानी की मछली हो। तुम दोनों से, खारा पानी जब हम से मछली खाते हैं, तो क्या हमको महसूस होता है कि हमने बहुत कड़वी या हमने खारी मछली खा ली है, ऐसा तो नहीं ना होता। अल्लाह ताला ने हमें दोनों पानियों से, हम दोनों से हम फायदेमंद होते हैं, हम दोनों से हम फायदा लेते हैं। और इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि, यानी और तुम उसी समंदर और दरियाई पानी से, मीठे या खारी पानी से तुम क्या करते हो, तुम जेवरात निकालते हो। अब जेवरात में क्या चीजें हैं, उसमें सीपियां हैं, उसमें मूंगे हैं, और मोतियां हैं, और भी बहुत सारी चीजें, तो जिसे तुम्हारी औरतें वगैरह पहनती हैं। और तुम देखते हो कि कश्तियों को उस समंदर में, के समंदर के पानी को चीरती हुई निकलती हैं, ताकि तुम तलाश करो उसका फजल, और ताकि तुम उसका शुक्र अदा करो। तमाम नेमतों पर अल्लाह ताला ने फजल कहा है रोजी कमाने को। तो इस आयत की सूफियाना तफसीर ये है कि ये दो पानी की कस्म से मुराद ये है कि जिसे एक पानी खारा और दूसरा मीठा है, हम दोनों से फायदा उठाते हैं। इंसान भी दो किस्म के हैं, एक बहुत ही अच्छे हैं, जैसे यहाँ है ना कि एक मीठा है और बहुत मीठा है पीने में, तो इसी तरीके से इंसान जो है एक बहुत ही अच्छे हैं, बड़े बाअखलाक हैं, बाकिरदार हैं, मददगार हैं, अफू दरगुजर करने वाले हैं, और बड़े इजी गोइंग हैं, बड़े इजी गोइंग हैं। और दूसरी तरफ उसके ऑपोजिट जो है वो अच्छे और मीठे लोगों से अ, तो क्या करते हैं, तो हम फायदा लेते हैं, फायदा मंद होंगे। मगर जो दूसरे टाइप के जो लोग हैं, जो कड़वे हैं, यानी जो वो है, खारे हैं और बहुत ज्यादा कड़वे हैं, मगर ये बद अखलाक लोग हैं, यानी करप्ट लोग हैं, इस यानी सख्त किस्म के लोगों से हमें क्या फायदा होता है, यानी दूसरी पार्टी जो है वो कौन है, दूसरी पार्टी जो है वो बद अखलाक है और करप्ट टाइप के लोग हैं, तो उनसे हमें क्या फायदा मिलेगा। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों से हमारी अकल को शार्प करते हैं। इंसान जितना चैलेंजेस में रहता है उतना ही अक्लमंद होता है, क्योंकि जमाने की हवा लगी होती है ना, उसने घाट घाट का पानी पिया होता है, गर्म और सर्द, उसने उसने गर्म और सर्द मतलब दिन देखे होते हैं, उसने ऊपर नीचे देखा होता है, उसने उसको जमाने की गर्द लगी होती है। उस और तो उसमें उस ऐसा शख्स जो है, उसमें हिकमत ये होती है, अल्लाह ताला की हिकमत ये है कि तुम्हारा रब तुम्हें होशियार करना चाहता है। यानी जब इंसान को अल्लाह ताला इस तरह से झंझोड़ते हैं, या ऐसे लोगों के साथ उनको रखते हैं कि जहां वो ऐसे इस तरह की चीजें सीखें, तो उससे उनके दिमाग शार्प होता है। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को ये बताना चाहते हैं कि तुम्हें, यानी तुम्हें होशियार अल्लाह ताला करना चाहते हैं, कि ताकि तुम्हारी अकल को तेज करना चाहते हैं।
यानी हो सकता है कि तुम्हें लीडर बनाना चाहते हो, तुमसे कोई बड़ा काम लेना जानते हो, चाहते हो। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि दोनों किस्म के लोगों से तुम्हें तरोताज़ा गोश्त भी मिलता है। तो यहाँ ये है कि अगर तुमने दोनों तरफ से यानी पॉजिटिव लिया, यानी अच्छे जो है तो वो अच्छे तो अच्छे ही हैं, यानी कि तो हम उनसे तो यानी लेकिन जो करप्ट टाइप के लोग हैं उनसे भी हमें ना कुछ मिलना चाहिए। तो हमें ना क्या निकालना है, हमें दोनों तरफ से हमें पल्स निकालने, हमें मोती निकालने, हमें अपने तजर्बे से मुआशरे को, सोसाइटी को अपने तजर्बे की रोशनी में लेकर हमें चलना है। हमें अपने बच्चों को बताना है कि, या किसी को भी, कि यानी यूं कहें कि मेरा हर किस्म का लोगों से सामना पड़ा है। तो मैं अब बताएंगे, आप उन्हें बताएंगे कि भाई मेरा हर किस्म के लोगों से सामना पड़ा है। मैंने बड़े बड़े लोगों को तबाह होते हुए देखा है, और मैंने अमीरों को ज़मीन पर आते हुए देखा है। मैंने ज़मीन पर मजदूरी करने वालों को मैंने महलों में रहता हुआ देखा है। और तो जो जो मेरे पास तजर्बा है वो बहुत कीमती है। और इंसान इससे, यानी इंसान जो है तरक्की, हम मुझे पता है कि इंसान तरक्की कब करता है और तबाह कब होता है। और ये वही करेगा जो अल्लाह से हिदायत कमा कर रहे, जो अल्लाह ताला से हिदायत कमाता है। हमें अल्लाह ताला से हिदायत के लिए मांगनी है, बरकत के लिए दुआ मांगनी है। और खारे और कड़वे पानी यानी समंदरी पानी का फ़ायदा ये भी है कि जो हम अभी पढ़ रहे थे, तो थोड़ी मैंने रिसर्च करके यहाँ के जो जो डर्टी वाटर है, जो ख़राब पानी होता है हमारे टॉयलेट से, सिंक्स वगैरह से, ड्रेन्स वगैरह से, तो फ्लश्ड आउट हो जाता है। तो सबसे पहले कहाँ जाता है? पहले ये जाता है कम्युनिटी जो सैनिटरी सुअर सिस्टम है उसमें जाएगा। फिर वहां से वो जो वेस्ट वाटर है, वो ट्रीटमेंट फैसिलिटी होती होगी, वहां जाता होगा। फिर जो सुवेज वगैरह जो है वो अप स्ट्रीम इकोसिस्टम वगैरह में, तो स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, वेटलैंड्स में, और जो भी उनकी दूसरी चीज़ें हैं वहां पर अल्टीमेटली वो जो है वो कोस्ट और वगैरह वगैरह ओशंस वगैरह में जाता है। तो ये जो खारा पानी जो होता है, ये उसका वहां पे जाकर इसकी ये सफाई होती है। मतलब ये जो गंदा पानी है ये वहां चला जाता है, समंदरों में चला जाता है। तो देखिए वहां पर भी एकदम से नहीं जाता है, बल्कि यहाँ से होते 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 जाता है वो। तो मेरा ख्याल है टाइम ख़त्म हो रहा है हमारे पास। हमने तशकुरून वलअल्लकुम तशकुरून हमने बस यहाँ तक पढ़ा है। और इसमें यही बात है कि अल्लाह ताला यही बता रहे हैं कि दोनों किस्म के पानी और दोनों किस्म के लोग, और दोनों देखिए दोनों किस्म के पानी से ना हम लोग उससे बेनिफिट्स लेते हैं, उससे फ़ायदा लेते हैं, और हम गज़ा लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और क्या क्या हमको नेमतें मिलती हैं। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला ने दोनों ज़िंदगी में, दुनिया में दो किस्म के लोग भी बनाए हैं। और हम उनसे ना किस तरीके से, और हमारा वास्ता कोई अच्छे अच्छे लोगों से ही तो नहीं ना पड़ता है हर वक्त। हमारा वास्ता जो है वो कभी कभी बड़े डिफिकल्ट लोगों से भी पड़ जाता है। कोई एम्प्लॉयर है, कुछ कुछ साथ में कोवर्कर्स हैं, तो हमारा वास्ता पड़ता है उन लोगों से भी। तो हमें क्या देखना है, हमें नेगेटिव नहीं बल्कि हमें पॉजिटिव तलाश करना है। उन पॉजिटिव चीज़ों को तलाश करके हमको अपने आप को मजबूत करके, और फिर हमें आगे लोगों को उनको अपना तजर्बे की रोशनी में हमें उनको अपनी एडवाइस देने की ज़रूरत है कि वो इस तरह से काम करेंगे इंशाल्लाह। और ये तमाम बातें इस वजह से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ताकि तुम इन तमाम बातों को तुम याद करो, और तुम इन इन चीज़ों से ताकि तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। फिर आगे ये भी है कि यूलिजुल लैला, कि वो दाखिल करता है अल्लैल रात को, फिर नहारी दिन में, व यूलिजुन नहारा, वो दाखिल करता है दिन को, फिर लैली रात में, व सख्खर शम्सा, और उसने मुसख्खर कर दिया है, यानी उसने तुम्हारे लिए ताबे कर दिया है सूरज को, वल कमरा, और चांद को। किस तरह से सूरज निकलता है, तो सूरज हमारे लिए बहुत सारी, हमें हमें इसकी ज़रूरत है, यानी ग़िज़ा के लिए, चीज़ों के पकने के लिए, दरख्तों के लिए, और फलों वगैरह के लिए। वल कमरा, और चांद को भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुसख्खर कर दिया है। कुल्लुन, हर एक जो है वो यजरी, वो चल रहा है, ली अजलिम मुसम्मा, ली अजल, एक वक्त के लिए जो मुसम्मा है, जो कि मुकर्रर है, मुकर्रर मियाद है, उस तक तब तक वो चलता फिरता रहेगा, और वो घूमता रहेगा। ज़ालिकुम मुल्लाहु, ये है अल्लाह ताला, रब्बुकुम, जो तुम्हारा रब है, लहुल मुल्कु, उसी की बादशाही है। वल्लजीना वल्लजीना, और जिन लोगों को तदऊना, तुम पुकारते हो, मिन दू, नहीं उसके सिवा, मा यमलिकूना, नहीं वो मिल्कियत रखते, यमलिकूना, यमलिकूना कि वो नहीं वो मिल्कियत रखते हैं, या वो नहीं है मालिक, मिन कितमीर, कितमीर क्या है? खजूरों की जो गुठली है उसकी एक झिल्ली होती है। खजूर खजूर की गुठली पर जो एक झिल्ली होती है,
اس کو بھی قطمیر کہتے ہیں۔ اور فتیل جو ہے وہ گٹھلی پر جو ایک لائن ہوتی ہے، ورٹیکل لائن ہوتی ہے، اس میں ایک باریک سا ایک بال ہوتا ہے، اتنا چھوٹا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے جن کو تم پوج رہے ہو، یہ ذرا سی اتنے یعنی ان کی یہ ہے کہ وہ اتنی باریک سی چیز جو ہے وہ بنا نہیں سکتے ہیں، اتنی بھی۔ تو کہاں تم چلے جا رہے ہو؟ کس کے پاس جا رہے ہو؟ وہ جو مالک ہے ہی نہیں، بالکل بھی نہیں ہے، وہ تو انہوں نے کچھ بنایا ہی نہیں ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ ہر چیز کا مالک تو اللہ رب العزت ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی ملکیت ہے، وہ زبردست ہے۔ آیت نمبر 14 پر اکتفا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے قرآن پڑھا، جو ہم نے اس کی ورڈ میننگز یا تفسیر کی، تو اللہ تعالیٰ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر دے، بخش دے۔ اور جو ہم نے قرآن پاک پڑھا اور جو اس کی ورڈ میننگز پڑھی، پروردگار ہم کو اس کا اور علم عطا فرما، اور ہمارے گناہ کبیرہ صغیروں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، مغفرت فرما، فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، مسلمانوں کو عزت عطا فرما، مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔